مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس آگ نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور اس پراسرار بچے کے متعلق جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سامعین، مصر کا ایک بادشاہ تھا جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ یہ غرور کے نشے میں دھت تھا۔ اس انسان کا نام مصعب بن ولید تھا، جسے آج ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھولی پلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے اور ان سے ہر گھٹیا کام کرواتے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح قتل عام تم کرتے رہے تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہماری یہ کمتر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سال ایمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے چھپانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔
محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو خوشی خوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آ گئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور کچھ معجزات بھی عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ کہ وہ بدکار گروہ ہے اور حد سے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کہ یہ موسیٰ پاگل ہے جو اس نے مجھ جیسے انسان کے سامنے بات کرنے کی جرت کی۔ فرعون نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا کہ میں ان کو کیوں بھیجوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حراست میں لے لیا اور اس نے دنیا کی بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ کرنے کی تیاری شروع ہوگی۔ ہر کوئی اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بڑے ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اگر تم نے اللہ پر اس کے معجزات کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ دیانتداری سے جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پیسے اور جاہ و جلال کے نشے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ وہ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینک دیں اور ان کی لاٹھیوں اور رسیوں نے سانپوں کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یہ زور سے ہلنے لگا اور ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت کو دیکھ کر جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں تھا اور اس نے الزام لگایا کہ موسیٰ اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔
اس نے موسیٰ اور جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چلے گئے اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ فرعون ان دونوں معجزوں کا سامنا کرتے ہوئے حیران رہ گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے اور آگے راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بھاگنے کے لیے راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب راستہ بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ایک کمال کا معجزہ ظاہر ہوا۔ جب سمندر میں راستہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے گزرنے لگا تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس نے فرعون اور اس کی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو بعد آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ نے ایسا ہی کیا۔ 1898 میں ریڈ سی میں فرعون کی لاش کو ڈسکور کیا گیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لاش ہزاروں سالوں سے ابھی تک اسی حالت میں برقرار تھی۔ یہ لاش اسی سمندر میں پائی گئی تھی جس سمندر میں فرعون کو ڈبویا گیا تھا۔ آج یہ لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے لیے ایک نشان عبرت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔